خیر جو توفیق ہو سکی الحمدللہ لوگ جا رہے ہیں، نلکے بھی لگوا رہے ہیں پانی کے، ان کے لیے نہانے کے غسل خانے بھی بنا رہے ہیں، بیت الخلاء ٹوائلٹ بھی ان کے لیے بنوا رہے ہیں بنانے والے۔ بیوہ عورتیں، ہمارے پاس لسٹ ہے پوری 135 ایک جگہ ہمیں ملی بیوہ عورتوں کے کیمپ۔ میرا اور حافظ مقصود صاحب کا جانا ہوا تو بیوہ عورتوں میں لسٹ بنائی باقاعدہ ہم نے، ان کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، جو الحمدللہ آپ حضرات نے کافی سارا دوستوں نے ہمیں فنڈ دیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس کو 20-22 لاکھ ٹکا کے قریب بنگلہ دیش کا پیسہ ہو گیا تھا، جو ہم نے وہاں گھر گھر میں ایک ایک خیمے میں جا کر ہم نے کیش تقسیم کیا۔ تو باپردہ عورتیں ایسی بھی جو بیچارے خیمے کے دروازے پر بھی یوں آ کر نہیں کرتی تھی، چھوٹے بچوں کو آگے کر دیتی تھی کہ تم لے لو، پردہ ہیں۔ اور میری سب سے زیادہ کوشش یہی رہی کہ خیموں کے اندر پہنچ کر ہم کیش تقسیم کریں لوگوں کو، اور ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ ایک ہم نے بیگ بنایا، بیگ کے اندر ایک بالٹی، ایک لوٹا، ایک مگا نہانے کے لیے، 5 کلو یا 10 کلو چاولوں کا تھیلا، ایک تیل کی بوتل، اور کو نمک کو مرچ رکھ کے ایک ایک گھر میں یہ بھی دے دو اور ساتھ کیش بھی دے دو، چلو 4 دن ان کا کھانا ہو جائے۔ مسجدیں اشد ضرورت بحمدللہ لوگ بنا رہے ہیں، اور ہانگ کانگ کے مسلمانوں کی طرف سے میرا خیال ہے اس وقت تک 14 سے 15 مسجدیں بن چکی ہیں ہانگ کانگ کے مسلمان، چونکہ بانس کی عارضی بنتی ہیں۔ تو اس وقت بھی یعنی میرا اندازہ 10,000 ہانگ کانگ ڈالر سے لے کر 15,000 ہانگ کانگ ڈالر تک بہترین سولر سسٹم لائٹ کے ساتھ اور لوڈ اسپیکر کے ساتھ مسجد بن جاتی ہے۔ اب مسجد تو بن گئی، اس کو آباد کون کرے؟ اس کے لیے ایک امام کی بھی ضرورت ہے، بچوں کے لیے استاد کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ تو لٹے پٹے آئے ہیں بیچارے، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ 10 اماموں کی تنخواہ اپنے ذمہ لے کے 1 سال کی ان کو کیش تنخواہ دے کر میں آیا ہوں۔ 4,000 روپیہ وہاں کا، یہ ایک استاد کی تنخواہ، امام کی تنخواہ ہے، اگر وہ بچے بھی پڑھاتا ہے، اور اگر بچے پڑھانے والا الگ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، 4,000 اس کی تنخواہ، 4,000 اس کی تنخواہ، 1 سال کی کیش کی صورت میں وہاں کے سب سے بڑے عالم دین کے حوالے کر کے امانت ہے۔ یہ استاد بیٹھے ہیں، 10 استادوں کی ہمارے پاس لسٹ ہے جن کی ہم نے تنخواہوں کا ذمہ لیا، اور میرے پاس 87 استادوں کی لسٹ آئی، لیکن اس میں سے 10 میں نے اپنے ذمہ لیا، جی 1 سال کی تنخواہ ہم دے دیں گے۔ الحمدللہ ہم نے کیش تقسیم کر سال کی ان کو دے کے آ گئے۔ سردی کا موسم آ گیا، پہاڑوں پہ ہیں وہ لوگ، باقی تو بنگلہ دیش میں اتنی سردی نہیں ہوتی، تھوڑی سی نمی پڑتی ہے، لیکن اس علاقے میں چونکہ پہاڑی زندگی ہے، سردی بھی ہے، کمبل کی اشد ضرورت ہے۔ نیچے ان کے کچھ نہیں، مٹی پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک بندے کو 2 کمبل چاہیے، ایک نیچے بچھانے کے لیے، اوپر لینے کے لیے۔ اور وہاں بھی آپ کی اور ہماری طرح ہیں کہ جب دیکھا کمائی والے کہ ایک کمبل اگر 100 کا تھا تو آج اس کی قیمت انہوں نے دکان پہ 500 لگا دی۔ یہاں سے لے جا نہیں سکتے کہ کسٹم سے کون چھوڑا ہے، تو ایک کمبل کی قیمت جو ہے وہ 30 ہانگ کانگ ڈالر، یعنی 300 کا بھی اگر ہم لیں تو بہترین کمبل 300 سے 500 میں مل جاتا ہے، جو ضرورت کی چیز ہے۔ ہم بازاروں میں گئے، اب اس طرح اور بھی اتنے مسائل ہیں کہ ٹرک لے کر، گاڑی لے کر یو این او والے، یونیسیف والے، ریڈ کراس والے تو جا سکتے ہیں، آپ اور میں نہیں جا سکتے، مسلمان نہیں جا سکتے۔ دوسری تنظیمیں جتنی ہیں انٹرنیشنل، وہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو بددین کرنے کو، اسلام سے پھیرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارا زور مسجدوں پہ تھا، اماموں پہ بھی تھا، علماء پہ بھی تھا۔ تو ہم نے گاڑی میں 10-10، 20-20، 50-50 کمبل رکھ کے کہ جتنے ایک ایک چوری کر کے کمبل خیموں میں دے سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، گاڑی بھر کے ہم لے جا نہیں سکتے تھے۔ تو وہ بھی ابھی بھی اشد ضرورت ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کوئی 1,000 10,000 بندہ تو ہے نہیں، 10 سے 12 لاکھ بندہ تو تقریباً پہنچ چکا، اور باقی لوگ آ رہے ہیں۔ ایک کمبل کی قیمت 30 سے 50 ہانگ کانگ ڈالر۔ عورتیں بھی مرد بھی لنگی باندھتے ہیں، ان میں زیادہ لنگی کا رواج ہے۔ لنگی کی قیمت، اچھی لنگی 200 ٹکا، 200 روپے کی ہے، یعنی 20 روپیہ بنتا ہے، 20 ہانگ کانگ ڈالر بنتا ہے۔ تو وہ لنگی بھی جو 20 روپے میں ملنے والی تھی وہ آج 50-60 میں مل رہی ہے، چونکہ
مسلمانوں نے سمجھا کاروبار ہے. پانی کے نل کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1200 سے لے کر 1500 ہانگ کانگ ڈالر تک جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں, جو پہاڑ کے اوپر ہیں چوٹی پہ, ان کے لیے 2000 ہانگ کانگ ڈالر میں نل کا, چکے وہاں کافی کھدائی کرنی پڑتی ہے, 70 سے 80 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے, اور جو نیچے بیٹھے ہیں وہاں 40 50 30 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے. الحمدللہ ہم نے 16 نل کے ختم نبوت اسلامی کونسل کا ہم نے پتھر بنا کر ان پر لگوا دیے. کسی آدمی کا ہم نے نام نہیں لکھوایا, صرف ختم نبوت اسلامی کونسل ہانگ کانگ یہ لکھوا کے ہم نے. اب وہ چونکہ سارے ایک دن میں لگ نہیں سکتے تھے, 4 میرے ہوتے ہوئے ان کی تصویریں بھی ہمیں آ گئیں, اور باقی سارے پتھر بنوا کر میں آ گیا, اور نل کے کھودنے والے کھود رہے ہیں الحمدللہ. وہ کسی بھی وقت 2 آج لگ جائے, 2 کل لگ جاتے ہیں, 2 پرسوں, 2 نل کے ایک دن میں لگ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ, ہم نے جو کاریگر ڈھونڈے ہوئے ہیں. تو 16 نل کے اس طرح ہم نے لگوایا. سینکڑوں نلکوں کی ضرورت ہے. لاکھوں بچیاں ایسی خیموں میں آ رہی ہیں, کیمپوں میں جو پریگنٹ ہیں, ایک دن میں ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب جو یو این او نے, یو این ایس ایف والوں نے وہاں ہسپتال بنایا, یہ ظلم کیا کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان لڑکی کا آپریشن کر دیتے ہیں. تعداد مسلمانوں کو کیوں بڑھ رہی ہے کہ آئندہ ان کا بچہ نہ ہو. 10,000 کے قریب, یعنی آپ کا 1000 ہانگ کانگ ڈالر, وہ ڈاکٹروں کی, نرسوں کی, دوائیوں کی, ٹیکوں کی, ہر چیز کی قیمت ڈال ڈول کے بچہ پیدا ہو جائے. تو جب ماں جانے لگتی ہے تو دودھ کا ڈبہ اور ایک تھیلا جس کے اندر چاول بھی, تیل کی ایک بوتل بھی, ضرورت کی ہر چیز اس کو اتنے دن کی دے دی جائے. تو وہ 1000 ہم نے الحمدللہ ایک دن میں 1 لاکھ, اس کو 10 بچوں کا خرچہ ہانگ کانگ کے مسلمانوں کی طرف سے ہم نے اسے دیا. ایمبولینسیں چلتی ہے, تو ہم نے 1 ہفتے کے لیے 2 ایمبولینسیں بک کروا لیں کہ جو جہاں کوئی مریض ہوتا ہے, جہاں کوئی ہے, آپ ہماری طرف سے ختم نبوت کا بینر لگا لیں, ہماری طرف سے آپ چلائیں ایمبولینس. تو الحمدللہ میرے وہاں بیانات بھی ہوئے کیمپوں میں. شاید آپ حضرات نے فیس بک میں, ویڈیو میں سارے دیکھے ہیں, میرے بیانات ہوئے, علماء سے ملاقاتیں رہی. میں نے اپنا ٹارگٹ زیادہ علماء پہ رکھا تھا کہ کس طرح مسجدوں کو آباد کیا جائے. قلون مسجد سے اور ہمارے قمر بھائی کی طرف سے, وہاں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 14-15 مسجدیں صرف ہانگ کانگ کے ساتھیوں کی طرف کے چندے سے بن گئی. مسئلہ آیا وہاں اماموں کی تنخواہ کا بھی, تو میں نے کہا بھی جتنے امام ہیں ان کی تنخواہ ہم دیں گے. علماء بھی اندر کے مہاجرین برما کے, بڑے بڑے شیخ الحدیث, بڑے بڑے قاری حضرات, پوری لسٹیں ہیں ہمارے پاس ان حضرات کی.